بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ قریب آتا ہے تو روافض اور نیم روافض کی جانب سے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر لعن طعن اور تبرہ بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو روافض اور نیم روافض کا یزید لعین پہ تو تبرہ بازی کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول بھی ہیں، ان پہ لعن طعن کرنا، ان پہ تبرہ بازی کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بات کے وہ کئی جوابات دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو لعن طعن کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن جب ان کے درمیان صلح ہوئی تو اس صلح میں امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کچھ شرائط طے کی تھیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اپنے بعد کسی اور شخص کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی اور یزید لعین کو اپنے بعد اپنا جو خلیفہ وہ مقرر کیا، اس کو خلیفہ سلیکٹ کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ شرائط کی پاسداری کرتے اور یزید لعین اس کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر نہ کرتے تو کربلا کا یہ جو المناک واقعہ ہے یہ رونما نہ ہوتا۔ اب سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کیا واقعی ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن ان کے مابین کسی قسم کی کوئی شرائط وہ طے ہوئی تھیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن ان کی جب صلح ہوئی اور امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بیعت کر لی تو اس وقت آپ کے درمیان کسی قسم کی کوئی بھی شرائط طے نہیں ہوئی تھی۔ اب ہمارے مخالف حضرات یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں یہ بات پائی جاتی ہے، ان میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مابین شرائط طے ہوئی۔ اب وہ اپنے موقف پہ بنیادی طور پہ جو دو کتب ہیں ان کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ پہلا وہ حوالہ پیش کرتے ہیں الاستیاب کا، کہ الاستیاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جو شرائط وہ طے ہوئیں اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اپنے بعد کسی اور کو اپنا جانشین اور جو خلیفہ سلیکٹ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ الاستیاب اس میں یہ جو روایت موجود ہے تو اس روایت کی کسی قسم کی کوئی بھی سند موجود نہیں ہے۔ تو جو روایت ہی بے سند ہو وہ بالاتفاق وہ جو روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب اس بات پہ وہ جو دوسرا حوالہ پیش کرتے ہیں وہ دوسرا حوالہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس کا پیش کرتے ہیں۔ اب الاصابہ اس میں یہ والی جو روایت موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان کچھ شرائط کچھ معاہدہ طے ہوا، تو وہ جو روایت موجود ہے اس کی جو سند وہ منقطع ہے، کیونکہ اس روایت کو جو بیان کرنے والا وہ اس کا مرکزی راوی ہے عبداللہ بن شوذب۔ عبداللہ ابن شوذب جو ہے اس کی جو ڈیٹ آف برتھ تاریخ ولادت یا تاریخ پیدائش وہ تہذیب التہذیب کے مطابق ہے 86 ہجری۔ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان جو صلح کا واقعہ پیش ہوا وہ ہوا ہے 41 ہجری کو۔ تو واقعہ پیش ہوا ہے 41 ہجری کو اور جو مرکزی راوی جو کہ اس روایت کو بیان کر رہا ہے اس کی تاریخ ولادت ہے 86 ہجری۔ تو اتنے 30-40 سالوں کا جو ان سے درمیان میں یہ فاصلہ بنتا ہے تو یہ جو ان سی روایت یہ کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو لہٰذا الاستیاب اس میں جو روایت موجود ہے کہ جس سے یہ والی بات شرائط والی بات ثابت ہوتی ہے اس کی کسی قسم کی کوئی سند ہی موجود نہیں ہے، اور دوسری جو الاصابہ اس میں جو روایت موجود ہے اس کی جو سند وہ منقطع ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ واقعی ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن ان کے مابین شرائط طے ہوئیں تو آپ کسی صحیح سند سے اس بات کو ثابت کر کے دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔